وہ طنز کرتے تھے، کیا تمہاری نماز ہمیں روک دے گی؟ مگر راستوں پر بیٹھ کر مسافروں کو ڈرایا جاتا اور حق والوں، یہ ایک عام راستہ نہیں، یہ وہ شاہراہ ہے جس نے مدین کو دولت دی اور پھر آزمائش۔ تاریخی انبیاء کے صفحات میں جب ہم گہری نظر ڈالتے ہیں تو کچھ شخصیات ایسی ملتی ہے جن کی تعلیمات صدیوں بعد بھی اتنی ہی تازہ اور متعلقہ معلوم ہوتی ہے جتنی ان کے دور میں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہے۔ آپ کو خطیب الانبیاء یعنی پیغمبروں میں سب سے بڑا خطیب اور مقرر کہا جاتا ہے۔ یہ لقب صرف ان کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے دلوں کو چھو لینے والی منطق سے بھرپور اور محبت آمیز انداز کی وجہ سے ملا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعیب خطیب الانبیاء تھے کیونکہ وہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں بہترین اسلوب کا استعمال کرتے تھے۔ ابن عکاثر نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تو ان کی خطابت کی مہارت کو خاص طور پر بیان فرماتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حسب و نسب کے بارے میں علماء نے تفصیل سے بحث کی ہے۔ سب سے مشہور اور قابل قبول یہ ہے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویاں تھیں، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت قطورہ۔ حضرت قطورہ سے ان کے 6 بیٹے تھے جن میں ایک کا نام مدین تھا۔ تورات میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے اور ابراہیم نے ایک اور بیوی لی جس کا نام قطورہ تھا اور اس نے زمران، یقشان، مدان، مدین، یشباق اور شعاع کو جنم دیا۔ علامہ ابن کثیر اور دیگر مفسرین کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام مکیل یا میکائیل کے بیٹے تھے اور مکیل یشجر کے بیٹے اور یشجر مدین کے اور مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ کے والد کا نام سیپون یا نویب تھا اور آپ کی والدہ کا نام میکا تھا۔ یہ خاندان بنی قطورہ کہلاتا تھا۔ حضرت مدین نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پہلو میں حجاز کے علاقے میں آباد ہوئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خاندان ایک بڑی اور طاقتور قوم بن گئی اور یہ علاقہ مدین کے نام سے مشہور ہوا۔ مدین کا علاقہ ایک انتہائی اہم مقام پر واقع تھا۔ یہ حجاز کے شمال مغربی حصے میں فلسطین کے جنوب میں بحیر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر تھا۔ عبدالوہاب نجار کے مطابق یہ حجاز میں شام کے متصل ایک ایسی جگہ پر آباد تھا جو افریقہ کی جنوبی صحرا کے عرض بل کے مطابق تھا۔ بعض علماء کے مطابق یہ شام کے متصل معان کے علاقے میں واقع تھا۔ قرآن مجید نے اس قبیلے کی آبادی کے بارے میں 2 اہم باتیں بتائی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ امام مبین یعنی ایک واضح اور کلی شہرہ پر آباد تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک وہ دونوں قوم لوط اور مدین واضح راستے پر آباد تھے۔ یہ شہرہ عرب کے جغرافیہ میں انتہائی اہم تھی۔ یہ وہ راستہ تھا جو حجاز کے تاجر قافلوں کو شام، فلسطین، یمن اور مصر تک لے جاتا تھا۔ یہ بحر قرظم بحیر احمر کے مشرقی کنارے سے گزرتا تھا۔ قریش کے تجارتی قافلے گرمیوں اور سردیوں میں اسی راستے کا استعمال کرتے تھے، جیسے قرآن مجید میں رحلۃ الشتاء اور الصیف کا ذکر آیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کو اصحاب ایکا یعنی جنگل والے بھی کہا گیا۔ عربی میں ایکا ان گھنے درختوں اور جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو سرسبز اور شاداب علاقوں میں ہوتے ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ مدین کا علاقہ ایک سرسبز درختوں سے بھرا ہوا اور خوشحال علاقہ تھا۔ آج کل یہ علاقہ تقریباً سعودی عرب کے صوبہ تبوک اور اردن کے علاقہ معان کے درمیان واقع ہے۔ اردن میں وادی شعیب کے نام سے ایک مقام مشہور ہے جو مدین کی قدیم آبادی کی یاد دلاتا ہے۔ مدین ایک بہت ہی بڑا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں سے اہم تجارتی راستے گزرتے تھے، ایک یمن سے مکہ مدینہ ہوتے ہوئے شام کی طرف، دوسرا عراق سے مصر کی طرف اور تیسرا حجاز سے حبشہ اور مشرقی افریقہ کی سمندری راستے سے ملتا تھا۔ اس تجارتی حیثیت نے مدین کو ایک خوشحال لیکن خطرناک قوم بنا دیا تھا۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت کا دور حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا تھا۔ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام نے خود اپنی قوم سے کہا، اور قوم لوط تم سے زیادہ دور نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قوم لوط کی تباہی کا واقعہ ان کے دور سے زیادہ پرانا نہیں تھا اور لوگ اس سے اچھی طرح جانتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم پہلو ان کی نابینائی تھی۔ بہت سے مفسرین اور علماء نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ آپ نابینا تھے۔ علامہ بیدی نے کشف الاسرار میں، سید ہاشم بحرانی نے البرہان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور سمجھتے ہیں۔ مفسرین نے اس ضعف اور کمزوری کی تشریح اس کی نابینائی سے کی ہے، لیکن ان کی نابینائی کی وجہ کیا تھی، اس بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور عبرتناک روایت ہے کہ امام صدوق نے علل الشرائع میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ سے اتنی شدید محبت کرتے تھے کہ وہ رات بھر عبادت کرتے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں روتے رہتے۔ روایت میں ہے کہ آپ 3 بار اللہ کی محبت میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، اور تینوں بار اللہ نے ان کی نابینائی واپس لوٹا دی۔ چوتھی بار جب آپ نابینا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا، اے شعیب تم کیوں روتے ہو؟ کیا تم جنت چاہتے ہو؟ کیا تم جہنت کے خوف سے روتے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ تو جانتا ہے میں نہ جنت کے لیے روتا ہوں نہ جہنت کے خوف سے، میں تو صرف اس لیے روتا ہوں کہ تیری محبت میرے دل میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اور تیری دوستی کا طلبگار ہوں۔